ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. کل کا دن تو بہت ہی انتظار والا دن تھا, 21 اکتوبر, اور بہت عرصے سے اس پہ نیشنل ٹی وی پہ اور نیشنل ڈیلیز میں ڈیبیٹس چل رہی تھیں, کیا ہوگا, آئیں گے نہیں آئیں گے. ایونچولی وہ آ گئے, انہوں نے تقریر بھی کر دی. تقریر کے کافی حصے پر ساتھ ساتھ جو ایک رننگ کامنٹری ہوتی ہے پولیٹیکل, وہ تو چل رہی تھی کل ساری ٹیلی ویژنس پہ, ہم نے بھی کی. لیکن ایک دن بعد اس کے اوپر جو انالیسز اور جو ایک کرٹیکل ڈسکورس ڈیولپ ہوا ہے وہ آج پڑھنے کا موقع ملا. مختلف لوگ مختلف باتیں لکھ رہے ہیں. اگر اس کی جسٹ نکالی جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ابھی بھی نیریٹو کے ری سیٹ کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ کل انہوں نے ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ یہ تو دے دی کہ انتقام نہیں ہوگا, اور ایک پہلی تقریر کے لحاظ سے اٹ واز اے ویری ویلکم جسچر کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں, آپ کو اسٹیٹ نے بھی عزت دی ہے, اور آپ بھی جواباً یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام میں بلیو نہیں رکھتے. بٹ ابھی ٹائم گزرنا ہے, ابھی گراؤنڈ ریالٹیز سامنے آنی ہے, چینج بھی ہونی ہے, ری سیٹ بھی ہونی ہے, اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے جس کی ہم مستقل بات کر رہے ہیں کہ وہ ہے کیا, اس کا ری سیٹ بھی چلتا رہے گا. سو فار اگلے ہی دن پی ٹی آئی کا کنونشن لاہور میں نہیں ہو سکا. پرزنر وینس پہنچ گئیں, پولیس پہنچ گئی, اور انہوں نے وہاں لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ کریں, ان کا رائٹ تھا. اگر کل نواز شریف کر سکتے تھے, ان کی پارٹی کر سکتی تھی, تو یہ بھی کر سکتے تھے, لیکن نہیں ہوا. دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ ابھی گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہوں گی مزید. جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ ہواؤں کا رخ کسی اور طرف ہے. لیکن یہ سب کافی نہیں ہوگا نون لیگ کے لیے ٹو ون این الیکشن. اور الیکشن پہ بھی پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی مرضی سے الیکشن ڈیلے کیا جا رہا ہے. فیصل کریم کندی نے یہ کہا ہے. تو وہ جو ifs and buts ریگارڈنگ دا فیوچر اسٹیبلٹی آف دا کنٹری ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ نواز شریف نے آنا ہے یا نہیں آنا, وہ سب کو سمجھ آ گئی کہ وہ واپس آ گئے ہیں. ایک ایڈیٹوریل یہ لکھتا ہے کہ لاہور میں جو یوتھفل گیدرنگز ہم نے وٹنس کی پی ٹی آئی کے دور میں, یا اس دور میں جس دور میں پی ٹی آئی کو اجازت تھی جلد سے جلوسوں کی, یوتھفل گیدرنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایک کونے میں ایک جلسہ ضرور ہو گیا, وہ جلسہ بڑا بھی ہو گیا, لیکن لاہور شہر میں پھرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو ہمیں اس طریقے کی دقت محسوس ہوئی جو ہوتی تھی جب بھی یہاں پہ جلسے ہوتے تھے, کیونکہ رش بہت بڑھ جاتا تھا, فیملیز شامل ہوتی تھیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انہوں نے پارک جن لوگوں سے بھرنا تھا وہ انہوں نے بھر لیا. سو اٹس اے ون ون اینڈ مکس ایٹ دا سیم ٹائم. طاہر ملک صاحب ہیں میرے ساتھ, اسار رانا صاحب ہیں میرے ساتھ. یہ ڈسکورس بڑا ڈیوائیڈڈ ہے. لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جو سینئر لیڈرشپ جن سے کچھ سورسز سے بات ہوئی ہے نون لیگ کی, وہ بھی فیل کرتے ہیں کہ وہ جو ایک یوتھفل ہم نے انرجی دیکھی پی ٹی آئی کے دور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں, وہ مسنگ تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا تو بالکل ہی ڈفرینٹ آپ سے پوائنٹ آف ویو. مجھے لگا کہ آپ تو کوئی ٹاک شو کی گفتگو کر رہی ہیں. دیکھیں بات بالکل یہ ٹاک شو ہی ہے, یہ ٹاک شو وہی ہوگا, کچھ غلط بات نہ کیجیے گا. میرا پوائنٹ جو میں دینا چاہ رہا ہوں ٹاک شو سے نہیں, پھر کہتے ہیں کہ مجھے جانے دیں. نہیں, میں آنے لگوں نا, پھر پتہ لگے گا میں کی شے ہوں. دیکھو پوائنٹ یہ ہے کہ دو طرح کی نظام ہوتے ہیں. ایک نظام ہے جو آپ لوگوں نے غلط, آپ سوری نا, کچھ لوگوں نے غلط فہمی بنا دی رانا ٹائم نے, جی مقبولیت ہوتی ہے, لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک ریاست کا ٹلٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نظام, فضا بنانا ہوتا ہے, طاقت کا ہوتا ہے. اب مجھے بتا دیں, چلے بایو میٹرک سے میں شروع کرتا ہوں. ایک بندے کا نام ہے نواز شریف, پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے. وہ مفرور ہو کے جب ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو وہ سسٹم وہاں پہ آیا ہوا کہ جناب اپنا انگوٹھا دیو, اسی طرح ڈبلو نا بایو میٹرکس لینے. میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں, میں نواز ڈسکس نہیں کر رہا. اور ایک سابق وزیر اعظم ہے جس کا نام لینا بھی مشکل ہے, جس کو قاسم کا ابو کہتا ہے, وہ اسلام آباد جاتا ہے بیچارہ اپنا انگوٹھا ران, وہاں شیشے ٹوٹتے ہیں, کٹائی ہوتی ہے, مار کٹائی ہوتی ہے, یہاں سے چلتے ہیں. ابھی چھوٹی سی خبر آپ کو دیتا ہوں, 24 اکتوبر کو نواز شریف نے جانا ہے عدالت میں, اور آفیشلی یہ بتایا گیا کہ روٹ نہیں بتانا کیونکہ سیکیورٹی ہے, سابق وزیر اعظم ہے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح جو ہمارا پولیٹیکل نظام ہے, اس نظام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ پاپولر ہیں, اس میں بیانیہ ہوتا ہے, آپ نے تقریر کیا کرنی ہے, آپ کے ساتھ نوجوان ہیں, آپ کے ساتھ خواتین ہیں, اتنے ووٹ ہیں, وہ رانے والا رونا دھونا نہیں. یہاں یہ ہے کہ ڈنڈا کس کے پاس ہے, ڈائریکشن کس کے پاس ہے. ہم 3 بندے ہیں, تینوں نے ریس لگانی ہے. یہ ہمارا کیمرہ مین بھائی جو ہے اس کے پاس ڈنڈا, اس نے کہا خبردار طاہر ملک تم نے بھی نہیں جانا, سنیرا بی بی آپ
بھی یہیں بیٹھیں گے, رانا صاحب اکیلے ہی بیٹھیں گے. تو جب رانا صاحب اکیلے دوڑیں گے, نہ ان کو بیانیے کی ضرورت ہوگی, نہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہوگی, نہ ان کو جلسے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ جب دوڑ لگے گی تو پہلی پوزیشن بھی رانے کی ہوگی, دوسری بھی رانے کی ہوگی. پھر وہ دوڑیں کیوں؟ بس یہ اب آپ کو یہ باتیں سمجھ نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. مجھے سب سمجھ آ رہا ہے, لیکن آپ جس جوش اور جذبے سے یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں نا, مقبولیت کا شور ڈالا ہوا آپ پھر کل قبولیت پہ اڑ گئے تھے, اس لیے بہتر ہے آپ نہ شروع کروائیں, کیونکہ میں پھر آپ سے کلیریفیکیشن مانگوں گی. بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سنا ہے جی مقبولیت بھی ہونی چاہیے, قبولیت بھی ہونی چاہیے, یہ الفاظ میں ہمیں گھیر کے نا اصل چیز سے ہٹا دیتے ہیں. لوگوں کا حق ہے باہر نکلنا, لوگوں کا پولیٹیکل رائٹ ہے, ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, اور جس دن کوئی وہ کانسٹیٹیوشن چینج کر دے گا اس دن میں کہوں گی ہاں نہیں ہے وہ رائٹ, ابھی تک تو ہے. ٹھیک ہے, لوگ جو اوپینین پیسز لکھ رہے ہیں, میں نے اس کی بنیاد پہ یہ سوال جنریٹ کیا ہے کہ لوگوں نے لوگوں کی پلس نہیں دیکھی کل لاہور میں, ہاں اچھا جلسہ ضرور دیکھ لیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, چونکہ ذرا تھوڑا سا معاملہ تلخی سے تھوڑا سا اسٹارٹ ہوا ہے, میں چاہ رہا ہوں تلخی تو نہیں ہوئی, کسی حد تک میں نے سچ بول دیا, میں نے ریالٹی ایکسپلین کیا ہے. میں بھی طرح لے نہیں, تو بھی طرح لے نہیں, ہماری تلخی کیا ہے, یہاں پہ لڑائی کیا ہے؟ کوئی لڑائی نہیں ہے. تو میں نے تو ایک جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں نے ایکسپلین کر دی. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ویسے ہی ایک دو شعر آپ کو ایک غزل کے سنانا چاہ رہا تھا. چلیں سنا دیں. سلیم کوثر صاحب کی غزل کے, وہ کہتے ہیں میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. رخ آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی, جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی, تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے. تو میں ملک صاحب کی بات کو یہ معاملہ کوئی اور ہے. میں ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ ایک کام کریں, آپ ایک دفعہ ہمارے عدالتیں, ہمارے ذمہ دار ادارے, ہمارے طاقتور کوریڈورز سب ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ مشترکہ دے دیں کہ اس ملک میں جمہوریت شمولیت کوئی نہیں. اس ملک کے اندر جو 24 کروڑ لوگ ہیں جنہیں میں کیڑا کہتا ہوں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے, ان کی حیثیت اوقات کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ساری دکانیں توڑ دیں, ساری دکانیں سیاسی توڑ دیں, اور بیچ میں نواز شریف کی ہٹی قائم کر کے اور کہیں کہ اسی سے دہی ملے گی, اسی سے آپ کو برگر ملے گا, آپ کہیں اور اویلیبلٹی کوئی ختم ہو جائے گی ساری. اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, جنگل کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن میرے خیال میں جنگل کی بھی کوئی ایتھکس ضرور ہیں. جنگل کے اندر جو جانور ہیں نا وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہیں, اور جنگل کے اندر شیر جتنا مرضی طاقتور ہو وہ ہر ایک کو وہ نہیں کرتا, منہ نہیں مارتا. تو میرا خیال ہے ملک صاحب, یہ اگر ہم نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھنا ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اب پوری ریاست جو ہے وہ کٹھی ہو جائے اور ان کے رستے کے کانٹے بھی دور کرے, ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے, اور دوسری طرف اینی جی معمولی جی آواز بھی کوئی ورکر کنونشن دے نہ آتے ہوئے تو انہوں اسے کچل کے رکھ دیو. تو کلیئرلی کہہ دیں بھائی کہ اب اس ملک کے اندر صرف ایک نواز شریف چلے گا, تمام سیاسی جماعتیں ختم ہو گئی, جمہوریت ختم ہو گئی, آئین ختم ہو گئی, اخلاق ختم ہو گیا. اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ اگر بقول آپ کا جو آج تک کا ریٹرک ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف از دا اسٹیٹ, ٹھیک ہے, ہی از کالنگ دا شاٹ, چاہے وہ یہاں تھے نہیں تھے, کوئی مقابلہ نہیں. تو انہوں نے ہی تو کل فرمایا ہے کہ وہ انتقام میں بلیو نہیں کرتے. تو آج کوئی جیسچر کے طور پہ ایک آدھا چھوٹا موٹا کنونشن دیکھیں, بڑا کھلاڑی, اصل کھلاڑی جو ان کے مقابلے کا ہے وہ تو اندر ہے. ٹاپ لیڈرشپ بھی کوئی کہیں گھس گئی ہے, کوئی استحکام پاکستان میں گھس گئی ہے, کسی کا ہیلی کاپٹر پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا. جو بچے کھچے ہیں ان کی ایکٹیویٹی سے کس کو تھریٹ ہے؟ چلیں میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. آج خواجہ آصف کو میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ لیٹسٹ. خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ میاں صاحب تیار ہیں گفتگو کے لیے اداروں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور کوڈلی کا طریقے انصاف کے ساتھ.
کیا ہم بات کرنے خواجہ آصف کی بات ویسے کوئی اتنی مجھے نہیں لگتا کبھی بھی اس میں بلیو کرنا چاہیے, مجھے نہیں لگتا. وہ بالکل آپ کا حق ہے, آپ کسی کو بھی نہ بلیو کریں. میں تو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کل ایک چیز میں نے خود نواز کی سنی ہے, مطلب جو اگر آپ اس سے میننگز نکالنا چاہتے ہیں, نواز نے ایک بات بڑی کی ہے, میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں اس نے سوچ سمجھ کے کیا, بات بڑی ہوگی ہے. بات یہ تھی کہ یار ایک مستقل مزاجی نہیں ہے اس نظام میں, ایک سسٹم میں نہیں ہے کبھی. حالانکہ وہ رونا اپنا رو رہا تھا, میں آتا ہوں میں چلا جاتا ہوں, اور دو چیز بڑی اس نے کلسٹر صاف کہی ہیں جو مجھے پسند آئی ہیں. مثلا کہ اس طرح نظام نہیں چلے گا جب تک آپ, یہ تو ہم سب کہتے ہیں, لیکن یہ بات آپ کو تب پسند آئی جب یہ نواز شریف نے کہی. نہیں, اس سے پہلے 2018 میں یہ عمران کی پوزیشن تھی, اس سے پہلے 2013 میں بھی کسی کی پوزیشن. یہ کوئی ایک آپ, یہ تو سب کہتے ہیں. میرا جو آپ سے آرگومنٹ ہے نا, جس کو اپنے سامنے بالکل پچ اپنے مطابق نظر آ رہی ہے نا, وہ ایسی باتیں کرتا ہے. آپ سے تھوڑا سا ایک فکرہ میں دینا چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ زیادہ معصوم ہیں. آپ کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا الیکشن, آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ووٹر نہیں ہے, عوام نہیں ہے, لوگ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس پولیٹیکل سسٹم میں 47 سے لے کے 2023 تک کبھی بھی نہیں آئے. یہ مستقل مزاجی کے ساتھ چل رہا ہے, اور یہ اسی طرح چلتا ہے. یہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے, کسی پہ مہربان نہیں ہوتا. جس پہ یہ مہربان ہو, اور یہ بڑی ہی سمپل سی ایک طاقت, ریاست ایک طاقت ہے, اور طاقت اس طاقت سمپل ہے. تو مجھے بتا دیں کہ پھر پولیٹیکل ڈسکورس کہیں کا رہ گیا ہے, کون سا ہے پیسز ہم کیوں پڑھتے ہیں, یہ ہم اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ڈسکشن کون سا کورس ہے بتائیں نا مجھے. مطلب 2018 میں بچے کو پتا تھا عمران آ رہا ہے, 2023 میں بحث شروع ہو گئی, اچھی بات ہے. میں تو کہہ نہیں رہا, ہم اسے کریکشن کی طرف لے کے نہیں جا سکتے. آپ کریں, ہم اس پہ کوئی کریٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکتے. زنیرہ محترمہ, میں وکالت نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک ریالٹی آپ تو ریپ اپ کر رہے ہیں کہ بس ریالٹی یہ ہے, آپ لوگ بڑے معصوم ہیں. ہم معصوم نہیں ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ایک اتنا بڑا لیڈر آیا ہے اور اس نے آتے ہی معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے, تو پھر یہ آج ایک چھوٹا سا, وہ تو ایک کنونشن بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے, پتہ نہیں کیا تھا اس میں جتنی پولیس گئی ہے آپٹیکلی اسپیکنگ, ذرا وہ پھر کنگ بنے نا. صحیح کہہ نہیں ہے, بالکل مجھے کنگ بنے پھر آپ کی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ کچھ رہے ہیں, کر کچھ رہے ہیں. دیکھیں, وہ یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. اگر میاں صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں, کاش ان کا ماضی ان کے اس کہنے کے ساتھ میل کھا رہا ہوتا. پاکستانی جمہوریت کو جتنا نقصان میاں نواز شریف صاحب کی سیاست نے پہنچایا, میں نہیں سمجھتا کسی اور نے پہنچایا ہے. اور 1981 میں جنرل جیلانی کو کوٹھی بنا کے دے کے وزارت خزانہ لینے سے, اور ضیاء الحق صاحب کو روحانی باپ بنا کے وزیر اعظم بننے سے لے کے بے نظیر کے خلاف سازشیں کرنے تک, اور پیسے پکڑ کے ISI سے اور اسامہ بن لادن سے بے نظیر کی مستحکم حکومت کو تباہ کرنے اور ان کے خلاف عدم اعتماد لانے تک, پھر یوسف رضا گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پیش ہو کے ان کو فارغ کرانے تک, یہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں تھی جو آپ بار بار ریاست 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 کے اوپر ڈال دیتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, نہیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں کسی وقت کے لیے میں نے یہ کچھ چیزیں روکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آپ ہر بات جو کہتے ہیں ریاست یوں ہے, ریاست یوں ہے, اور انڈائریکٹلی ہم ریاست کا نام نہیں لے پاتے کہ ریاست سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم ریاست اس طرف موڑ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے خلاف جس طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی, بیک سٹیپنگ کی ہے, یہ ابھی عمران خان والا واقعہ لے لیں. ٹھیک ہے, ایک مستحق آپ ایک حکومت چل رہی تھی, آپ نے اس حکومت کو عدم اعتماد کے نام پہ اور پیسے دے کے اور لوگوں کے ضمیر خرید کے ختم کر دیا. ہاں کر دیا تھا نا, مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر آپ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک اچھی پرفارمنس دیتے. آپ نے اس حکومت کے بعد اتنی بدترین پرفارمنس دی, تو میرا سوال بنتا ہے نا کہ کس لیے پھر عمران کو ہٹایا آپ نے. یہ جو آپ نے رجیم چینج کی, مہنگائی پہ کی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مت ڈالے ہر چیز نا. مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, شہباز شریف واز آن دا فرنٹ, دے ور لیڈنگ دا عدم اعتماد کانفرنس تحریک. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک بات کا جواب, تو اس میں اسٹیٹ کہاں سے آ گئی, تو اس میں اسٹیٹ کہاں سے آ گئی. جب نواز شریف کالا کوٹ پہن کے اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالت میں چلے جاتے ہیں, تو اس میں اسٹیٹ کہاں سے آ گئی. جب نواز شریف اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے اور بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد لے کے آتے ہیں, تو اس میں اسٹیٹ کہاں سے آ گئی. آپ اسٹیٹ ریاست 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 جڑا کام تسی اون نہیں کر سکتے, ریاست پا دیتے ہو. ٹھیک ہے, مت لیں اسٹیبلشمنٹ کا نام. آپ اپنے ایک منٹ ہے,
ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, मंजी थले डांग फेर के देखो, तनु अपने ही बंदे नजर आ जाएंगे। आपने सबसे ज्यादा सियासत को नुकसान पहुंचाया। एक बंदे ने आइन दिया इस कौम को, उसको एक आमिर ने फांसी दी, आपने उसे ओन किया, आपने कहा ये मेरा रूहानी बाप है, ठीक है, आप केड़े मुंह गल्ला करते हो रियासत दी जमहूरियत, यू आर प्राउड ऑफ दैट, आप उस पर खुश हैं, आप उसको ओन करते हैं, आपको उस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद एकदम से फिर आप नज़रियाती भी हो जाते हैं, एकदम से आप में चेंज भी आ जाता है कि मैं डिलीवर नहीं कर सका, लेकिन जब मौका मिलता है फिर वही हरकतें करते हैं। नहीं, मेरा जो आर्गूमेंट है वो राना साहब ने जो फरमाया है, मेरा तो ख्याल है कि अखबार का एडिटर है और मैं हैरान हूँ कि मेमोरी है ही नहीं है। मेरा प्यारा डार्लिंग जो कासिम का अबू है, उसने सुबह दोपहर शाम मुझे बताया। हम नवाशी पे बात कर रहे हैं, कासिम के अबू पे बात नहीं कर रहे। सुन लो ना मेरा, हमारा इस टाइम टॉपिक नवाज शरीफ है, मेरा पॉइंट कासिम का अबू नहीं, कासिम का अबू ने अगर गलती की है, मैं कासिम यार के उसकी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं बात सुन लो। देखो जब कोई भी गलत काम होता है ना, जो विक्टिम होता है या जो मुद्दई होता है, उसका भी बयान सुना जाता है। विक्टिम साहब जो मुद्दई हैं, पहले कहते हैं जी कि एक मुल्क है अमेरिका, वहाँ से ये साजिश हुई है, मेरे पास लेटर भी आ गया। फिर उन्होंने कहा एक मीर जाफर है, कभी मीर सादक आ गया, कभी बाजवा साहब का नाम आ गया, एक दिन उन्होंने मोहसिन नकवी का भी नाम ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि राना साहब ठीक है, खताबत में गुस्से में बड़ी बड़ी बात नहीं, रियासत की बात कर रहे हो ना, नहीं मुझे वो डिफरेंट बात कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कासिम का अबू रेकॉर्ड है कि पावर पड़ी है उसको, इट इज नॉट नवाज शरीफ। लेकिन सुनिए, मुझे मौका दीजिएगा, मैं इसका जवाब मौका दूंगी। देखिए क्या दोनों उसके बयानों का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए ना, एक तो ये कि कासिम के अब्बा ने क्या कहा कि उनकी गवर्नमेंट कैसे गिरी, वो एक डिफरेंट डिबेट है। उन्होंने क्या क्या कहा, हम वो बात नहीं कर रहे। हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं, सियासतदान ने हमेशा 90s में भी 80s में भी एक दूसरे के खिलाफ डील्स भी की हैं, दूसरों के कंधों पे चढ़ के आते भी हैं, बैक स्टैबिंग भी करते हैं, फ्रंट लाइन पे रोल प्ले करते हैं। वो ठीक कह रहे हैं, काला कोट पहन के जाके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिरानी, ठीक है। मेमो गेट किसने किया? पॉलिटिकल लोगों ने किया। डॉन लीग किसने किया? पॉलिटिकल लोगों ने किया। मरियम खुद कहती हैं कि मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो पनामा भी तो आ जाता है ना, कि डॉन लीग होती है तो पनामा भी तो आ जाता है ना, ताकत बोलती है ना। अब मेरी बात भी सुन लेना आप। आर्ग्यूमेंट ये है कि सियासतदान का दुश्मन है, जिसको तश्तरी चाहिए होती है, वो अपना सब कुछ पेश कर देता है और उसके बाद दूसरे को मार के फिर खड़ा हो जाता है कि मैंने माफ कर दिया, मैं तो इंतकाम में बिलीव ही नहीं करता। ये सर्कुलर डिस्कशन है। मैं तो सिर्फ एक छोटे से डिस्प्ले की बात कर रही हूँ कि आज का ये टेस्ट केस, लिटमस टेस्ट हो सकता था कि आप एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होने दें, क्योंकि बकौल आपके ही इज द किंग मेकर। नहीं, ही इज नॉट द, ये तो निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, उस पे इल्जाम लगाया ना। अब there you go, you say कि सारे लोग भी उसके बैठे हुए हैं। ये मैंने कब कहा? आप कहते हैं कि नवाज शरीफ के लोग, नवाज शरीफ के लोग निगरान सेटअप में भी बैठे हुए हैं, तो फिर निगरान सेटअप किसका हुआ? You are not getting me. What I am saying is कि he is given the hand, he is given the comfort तो पावर दे रही है। ये तो काम नवाज का काम है, तो जलसा रोके या जलसा करा दे। This is not a if he is calling the shots, no, he is not calling the shots. Who said that? No, not at all. मैं ये कह रहा हूँ, पावर जो अगली आ रही है उसमें उसको बड़ी फेवर मिल रही है। You are missing my communication. जो आ रही है अगली पावर जो आ रही है उसमें पावर मिलेगी। मुझे ये बताएं कि इस निगरान हुकूमत में 8 बंदे जो हैं नवाज शरीफ के हैं, ठीक है। आपका वजीर इत्तलात जो है वो नवाज शरीफ के कोटे से आए। उन्होंने कल पीटीवी पे साबित भी कर दिया कि देखे जी, अजीम तरीन लीडर आ गया जो स्टेट के चैनल पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का हाईएस्ट लेवल। फिर अब सुन लें, अब आपने जो ये बात की ना कि जनाब अली इमरान खान ने तो ये कर दिया, वो कर दिया और ऐसे कह दिया। देखे, इमरान खान ने जो किया, कासिम के अबू ने, ठीक है, वही वाली बात के गलत बात ना किया करें ना। वो मक्खन सिंह की बीवी वो लस्सी कर रही थी ना, तो उसके बेटे ने पूछा कि चेयरमैन कह लिया तेरा नहीं उन्हें वो मक्खन सिंह की बीवी थी, तो वो नाम वाम नहीं लेते थे। तो बेटे ने कहा मुझे ये की तैर रहा लस्सी, तो उन्होंने कहा तेरा अबू तड़ंडे ने। तो भाई वो नाम तो जो रख ले, मैंने इससे ज्यादा हमारी कोई अहमकाना बात हो सकती है कि हम एक बंदे का जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम नहीं ले सकते। ये भी नवाज शरीफ ने, ठीक है ना, ये नवाज शरीफ ने करवाया। सुन लेना, मैं नवाज शरीफ समझना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने क्या किया। नहीं, अगर आपका आर्गुमेंट वैलिड है कि ही इज कॉलिंग द शॉट्स, तो उन्होंने नहीं कहा। I have not said that. I have not said that. Multiple times. आज जितनी भी पोलराइजेशन है, ठीक है, और हम उस पे कासिम के अबू को कहते हैं जी उसने ये किया। 90 के अंदर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लाहौर एयरपोर्ट उतरती है और सीएम उसे रिसीव करने से इनकार कर देता है। नवाज शरीफ कहता है मैं नहीं जा रहा, ठीक है। फिर 90 के अंदर
बेनजीर भुट्टो एक सीएम के बाप को जबरदस्ती एफआईए के एहलकारों से उठवाने की कोशिश करती है और फिर वो एफआईए के एहलकार जो है पंजाब पुलिस अपने पास गिरवी रख लेती है। ठीक है, पोलराइजेशन की आप बातें कर रहे हैं। आपने 90 के अंदर से जो नफरत के बीज बोए, बेनजीर भुट्टो मोहतरमा शहीद को जो लफ्ज के आंखों से आंसुओं से रोती रही किताब में लिखा है। और एक चीज और मुझे बताएं, आप जो ये बातें कर रहे हैं कि नवाज इमरान ने क्या, आसिफ अली जरदारी को 10 साल जेल में इमरान खान ने रखा था। बेनजीर भुट्टो एक हाथ में बिलावल और एक हाथ में बख्तावर को उठा के सड़कों के ऊपर जब फिरती थी और जाके फुटपाथ के ऊपर बैठ के कई घंटे इंतजार करती थी, तो वो इमरान खान ने करवाया था। नहीं, इमरान ने नहीं कराया। अच्छा, उस लिहाज से तो क्या बातें उस लिहाज से तो वैसे ज़र्फ में फिर आसिफ अली जरदारी बहुत बड़े हुए, टू बी ऑनेस्ट। सियासत अपनी जगह, लेकिन इनके कहने से मुझे याद आया कि जो 10 साल उन्होंने काटे हैं उसके बाद भी निकल के वो नून लीग की अगर बी टीम भी बन गए हैं तो भाई उनको दाद तो बनती है, सियासत की भी बनती है। जब ये नवाज शरीफ साहब जेल गए तो जरदारी साहब ने उन्हें जेल से खाना भेजा, ठीक है ना, कि जो हुआ मेरा पिया घर आया वो आलनी साथ गाते हुए गए कि लो जी जिथे तुसी मैनू रखे सी आ जाओ आपके। लेकिन जरदारी को जब आप बख्तरबंद गाड़ी में लेके आते थे ना गर्म हफ्सज़दा माहौल में, तो वो बाहर निकल के हंसता था। आप तो रो रहे थे सलाखे पकड़ के, आपके तो चेव गवीरिया साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जो ये हमारे सियासतदान है, जब ये खुद ही रास्ता नहीं अपना, और दूसरी बात हर चीज इस्टेब्लिशमेंट, मैंने इस्टेब्लिशमेंट को वोट नहीं दिया, मैं वोट देता हूं नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बेनजीर को। मैंने इनका गिरेबान पकड़ना है। मैनू मत सुनाओ जी इस्टेब्लिशमेंट ने किया, तुसी क्यों जाते हो रात देने रही, ਤੁਹਾਡੇ कमर ही दर्द है। ठीक है, तो तुसी डिग्गियां च बह के जाके ते उन्हां दे कोल जाके कह रहे हो कि सानू माफ करा दियो। अजीब बात यह है कि जब ताकत में आते हैं कहते हैं वोट से आए हैं, जब निकाल दिए जाते हैं तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन का जो किरदार है बिल्कुल सही है, जब तक वोट उनको पड़ेगा जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। और ये इनकी आपस की हुई ये जो मेमोरी है ये बड़ी बुरी चीज़ है। और आजकल तो आर्काइव्स आ गई हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ निकल आता है, सब कुछ सामने आ जाता है। तो जिस कदर डीलिंग एंड व्हीलिंग पॉलिटिशियंस ने की है आपस में और एक दूसरे की जो टांगे खींची हैं, और उसके बाद खुद ही उन डील्स को फिर वायलेट भी किया है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो हाल किया उसमें लिखा हुआ था कि कभी एक दूसरे की गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, डील्स नहीं करेंगे और ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, सब कुछ दोबारा करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगैन। और पीपल्स पार्टी मुस्तकिल ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और दो जमातें हैं जिनकी मर्ज़ी से इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान की जो जमात है JUIF, और वो अब ये खुल के बातें कर रहे हैं, लेकिन उसकी वो रेलेवेंसी नहीं लग रही जितनी रेलेवेंट पीपल्स पार्टी तब लगती थी जब 16 महीने गवर्नमेंट में साथ बैठी हुई थी नून लीग के साथ। तो एक तो सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शंस का क्या बनेगा, क्योंकि 90 रोज़ में इंतखाबात का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसकी भी समाअत कल से शुरू है। एट द सेम टाइम अब नवाज शरीफ की अपीलें भी 24 तारीख से यानी एक दिन बाद मंगल से उनका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर साइफर केस अपने हतमी अंजाम तक पहुंचता हमें नज़र आएगा। और इसके अलावा केसेस की ऐसी भरमार है जिससे ये लग रहा है कि हम एक दफ़ा फिर जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में रोज़ पूरा दिन सिर्फ समातें, लंबी समातें और टिकर्स ही देखते रहते थे, क्या वो प्रेसिडेंस लेगा, वही सारे सिलसिले चलेंगे? अभी तक हमें ये इसका तयन करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में कि 90 रोज़ में इलेक्शंस को हमने कैसे टैकल करना है। तो फिर इलेक्शंस को हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? फिर पीपल्स पार्टी क्यों बार बार कह रही है कि सिर्फ दो जमातों की वजह से ये हो रहा है? राना साहब, आपको क्या लग रहा है कि अदालती मामला लंबे चलेंगे या फिर कुछ हम उम्मीद रखें कि इलेक्शंस हो जाएंगे? मैं तो जस्टिस काजी फायजी साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ, और मैंने उन्हें देखा है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फौजी अदालतों का मामला भी कल से खुलने लगा है, सिविलियन ट्रायल्स का, और उसमें दिलचस्प चीज़ ये कि वफाकी हुकूमत ने जो प्ली ली है वो ये ली है कि हमने मुलजिमों के बेहतर मुफाद में फ़ैसला किया कि उनका फौजी अदालतों में मुकदमात चलें। तो ये वफाकी हुकूमत ने प्ली ली है। ओके, अच्छा, आ जाए काजी फायसी साहब की तरफ। उन्होंने 2 लाइव ट्रांसमिशन की और लाइव टेलीकास्ट किया
تو ہم اس سے بڑے متاثر ہوئے. اس میں انہوں نے لوگوں کو دکھایا ہے کہ بھئی عدالتوں میں کام کیسے ہوتا ہے. تو میری تو درخواست یہ ہے کہ یہ جو 3 بڑے کیسز ہیں ان کو بھی لائیو کریں تاکہ عام آدمی کو پتہ چلے کہ ہماری جوڈیشری آئینی معاملات پہ, وہ تو 2 جو معاملات تھے نا ان کا براہ راست تعلق جوڈیشری سے ہی تھا, آپس کے معاملات زیادہ ٹھیک ہے نا. اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا, وہ تو پارلیمنٹ جوڈیشری کے بیلنس کا مسئلہ وہ ان کا ذاتی تھا. یہ 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, 24 کروڑ لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ 24 کروڑ لوگوں کے. سائفر کیس تو میرا نہیں خیال ہو پائے گا اس طریقے سے, وہ تو جیل کے اندر ہی ہو رہا ہے. سائفر کیس اسی میں ہوگا. میں اس میں 1 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا. دیکھیں سائفر کیس میں عمران خان پہ جو بھی الزام آیا, اگر عدالتیں اسے سزا دیتی ہیں اور قانون کے مطابق دیتی ہیں تو اسے سب کو ماننا پڑے گا, ماننا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ماضی کے اندر جب نواز شریف بالکل غلط کیا, عمران خان نے کیا, تو اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے, اگر عدالتیں قانون انصاف یہ کہتا ہے تو ملنی چاہیے. تو لیکن جب نواز شریف نے یہ کہا کہ کارگل کی جنگ تو میں نے شروع نہیں کرائی تھی, تو کتنا بڑا سیکرٹ ایکٹ تھا جو انہوں نے اوپن کیا تھا, ٹھیک ہے. جب وہ خلائی مخلوق کہتے رہے, جنرل اور ججز کا نام لے کے کہتے رہے کہ انہوں نے میری حکومتیں الٹائیں, تو کیا وہ سائفر سے کم جرم ہے؟ جب میمو گیٹ سکینڈل میں ایک خط لکھا گیا کہ ہماری جان چھڑائیں, مدد کریں ہماری, ٹھیک ہے نا, کس کے خلاف مدد کریں, فوج کے خلاف, ٹھیک ہے, تو اس سے بڑا کوئی بریچ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب سیویئر نیشنل سیکیورٹی بریچ, ٹھیک ہے, جب ممبئی اٹیک ہوا اور میاں صاحب نے کہا کہ ملزم جو ہے وہ پاکستان میں ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میمو گیٹ وہ ڈان لیکس کی گئی اور جس میں دبے لفظوں سے کہا گیا کہ جی یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے, تو کیا یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کو بریچ نہیں کیا گیا تھا؟ بالکل تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے آئین اور قانون سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سائفر لہرانا, حالانکہ ایک سیاسی مقصد کے لیے کوئی سیاستدان اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے ایسا کر رہا ہے, بھٹو صاحب نے بھی لہرایا, بھٹو صاحب نے کیسنجر کا خط لہرایا, ٹھیک ہے, یہ لہرایا. کل بھی ایک چھوٹا منا چنا سا سائفر لہرایا تھا, وہ میاں صاحب نے نا بجلی کا بل ایسے کر کے لہرا دیا تھا سائفر کی جگہ پہ. وہ ہر کام عمران کو کاپی کرنے کی کوشش ہوتی ہے, محتاط کاپی تھی, اور وہ پتہ نہیں بل بھی کسی سے مانگا ہوا تھا کہ تیرا کوئی 200-300 روپے والا بل ہے تو مجھے دے دے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک سیاستدان اپنی سیاسی بقا کے لیے کچھ سیاسی گیمکس کرتا ہے اور وہ طے پاتے ہیں کہ یہ بریچ ہے, جب وہ پرائم منسٹر تھا تو سائفر اس کے پاس تھا, پھر میں نے حادثہ کہ چوری ہو گیا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مطلب وہ جو مسجدوں کے باہر لوٹے ہوتے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں نا, اس طرح کا کوئی معاملہ. بس لیکن میں صرف یہ کہوں گا, اگر عمران نے ایسے سائفر والا ایشو کیا اور وہ غلط تھا, عدالتیں کہتی ہیں, تو اسے سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جو چیزیں میں نے لہرائی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم ساری عمر رہنے والے ہیں, تم 3 سال یہاں رہو گے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ نے جو کچھ جملے کہے ججز کے لیے اور حاضر سروس ججز کے لیے کہے, چیف جسٹس کے لیے, ان کی موجودگی میں جو کنونشن کے اندر پاک فوج کے خلاف نعرے لگے, ٹھیک ہے نا, اور وہ مسکرا رہی تھی باقاعدہ مسکرا رہی تھی اس پہ, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہسٹری نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل سزا دیں, ریاست سے جو ٹکراتا ہے اسے سزا دیں, لیکن کسی ایک کو نہیں, جو ذمہ دار ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, مجھے یوں لگتا ہے ملک صاحب, کیونکہ توشہ خانہ کیس میں وہ بات نہیں بن سکی جو بنانے کی کوشش کی گئی, مورلی ان کے اوپر کافی کیچڑ اچھالا گیا, لیکن کیونکہ توشہ خانہ کی ہسٹری پیچھے تک جاتی تھی اور بڑا کچھ لیک ہو گیا تھا, تو اس کا لوگوں پہ وہ امپیکٹ نہیں گیا جو کریٹ کرنا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان کے خلاف. جو ایک القادر ٹرسٹ والا کیس ہے, اس میں بھی ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کا نام لیتے ہوئے لوگوں کے پر جلتے ہیں. میں ملک ریاض کی بات کر رہی ہوں. تو مجھے لگتا ہے وہ کیس بھی کسی لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ وہ مرکزی کردار ہیں اس میں. سائفر والا کیس ایک ایسا کیس ہے جس میں عمران خان کو فرد جرم لگا کے صحیح سزا دی جا سکتی ہے اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کرے گا. اگر تو دیکھیں, جو میرا وہی آپ نے چلا جانا, میں کہہ رہا ہوں جب آپ طاقت سے ٹکراتے ہیں تو پھر آپ
آپ کے پاس کو وہ بڑی پرانی جو وہ مثال ہے نا، وہ خیر وہ شاید اتنی مناسب نہیں ہے، آپ کی لائن لگی ہے سینچریز، آپ کے پاس کیسز ہیں، شادمان تھانہ بھی آپ نے جلایا ہے، تحریب کاری کا بھی آپ کے کیس ہے، میں سارے آپ کو کیسز بتاؤں گا تو ویسے پروگرام ہی ختم وہ تو 200 کیسز کے سائفر میں دیکھیں نا، سائفر میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو 164 کا اعظم خان نے جو پرنسپل سیکرٹری تھا اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو کچھ لوگوں سے میں نے بات کی ہے، یہ میری تو اوپینین نہیں، جو سنی سنائی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ جو لیک ہوا ہے کہ جناب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو میں اس کو پولیٹیکلی یوز کروں گا، میں پاکستان کی فوج کو پریشر میں لاؤں گا کہ دیکھیں آپ میری حکومت جو ہے باہر کی پریشر سے اتار رہے ہیں، میرے پاس میرے خلاف جو آپ عدم اعتماد لا رہے ہیں وہ پولیٹیکلی ہیں، اور میں لوگوں کے پاس جاؤں گا پریشر بلڈ کرنے کے لیے۔ اب جو ایک نقطہ نظر ہے، اس میں بھی دو نقطہ نظر ہیں، ایک نقطہ نظر ہے جو ڈیموکریٹک لبرل ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ پاکستان کی وائس ہوتا ہے، ہی از دی چیف ایگزیکٹو، وہ جس چیز کو عوام میں انٹرسٹ سمجھتا ہے اس کا رائٹ ہے وہ بات کر لے، ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ لیگل کمیونٹی اس میں کہتے ہیں یہ کیس ہی نہیں ہے۔ دوسری جو کمیونٹی ہے جو کہتی ہے کہ یہ اتنا بڑا وائلیشن ہے کہ اس میں منیمم 14 سال کہیں نہیں گئے ہوئے، اگر یہ 14 سال والی بات مانی جائے تو جو بندہ 72 ایئرز کا ہوگا، اگر آپ اس کو 14 میں لے جاتے ہیں، 7 سال بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پولیٹیکلی از گون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو 200 سال زندگی دے، میں ایک انسان اس طرح کی تکلیف دے بات نہیں کر رہا، میں کیلکولیشن آپ کو دے رہا ہوں۔ تو دونوں سچویشن ہے، سائفر کیس اتنا آسان نہیں ہے، خان پہ بڑا پریشر آئے گا اس کا۔ اچھا، اور ایک لاسٹ ناٹ دا لیسٹ، اس میں جو اسد مجید صاحب ہے وہ بھی جو خان صاحب نے فرمایا تھا نا کبھی یو ٹرن لینا پڑی، انہوں نے بھی فالو کر لیا، وہ کہتا ہے میرے بھی لیڈر عمران ہے، میں نے بھی یو ٹرن لے لیا، انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میری باتوں کو جو مطلب تھا وہ نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس پہ 2 نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس بھی ہوئے، ان کا اعلامیہ بھی آیا، اس میں چیزوں کو انڈورس بھی کیا گیا، لیکن ایک پرٹیکولر چیز جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہمارے ایکس ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کا تو ہم انجام دیکھ لیں گے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا بس اب یہ کیسز کی بھرمار ہی ہم دیکھیں گے یا یہ کوئی قاضی فائزیسا کوئی انتخابات کی طرف سسٹم کو دھکیلیں گے، کچھ کریں گے؟ اچھا دیکھیں، قاضی صاحب میرے خیال میں اپنے ایک ٹیسٹ پہ آ گئے ہیں، وہ مطلب میری رائے میں، کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا شور تھا بندیال صاحب کا جی کہ ان کا بڑا انتظار تھا۔ اب دیکھیں اب یہ ایک نیا، میں جو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اس نظام کو آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نظام میں بندیال کا بڑا خیال تھا، ان کی ساس صاحبہ کی بھی ویڈیو لیک ہو گئی کہ ہائے اللہ مار چلے بھی نہیں لاندے پہ وغیرہ وغیرہ۔ میرا کہنے کا مطلب بڑا ان کا پرو تھا جی، مرسیڈیز بھی دے دی، اپنا نائس ٹو سی یو بھی کہہ دیا، مگر ہوا کیا کہ آپ نے کہا جی اتنی پنجاب میں KPK میں الیکشن ہوئے، الیکشن نہیں ہوئے، آپ نے نہ کسی کے خلاف ایکشن لیا، نہ آپ نے استعفیٰ دیا، نہ آپ نے احتجاج کیا۔ اب جو لاسٹ میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اب کل آ گئی ہے باری قاضی صاحب کی۔ قاضی صاحب اس ٹیسٹ پہ آگے، ٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان کا آئین اگر کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو تو فار یور کائنڈ انفارمیشن 90 دن اب بھی گزر گئے ہیں، اس الیکشن کو بھی 90 دن گزر گئے ہیں، وہ 90 دن ادھر گزر گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب قاضی صاحب 1-2 دنوں میں پتہ لگے گا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ بندیال صاحب کی روایت سے آئے کہ کوئی نیا چیف جسٹس آیا، دس از اے ویری سیریس تھنگ۔ اچھا، ایک طرف تو نائس ٹو سی یو یا گڈ ٹو سی یو نہیں بھولتا لوگوں کو، اور ان کو مرسیڈیز دی بھی نہیں بھولتی، دوسری طرف کل کا اسٹیٹ پروٹوکول دیکھ لیں آپ، تو یہ اتنا واضح تضاد کیوں ہے؟ 2 پاکستان کے ہی لیڈر ہیں بھائی، کوئی بھارت کا نہیں ہے، کوئی سری لنکا کا نہیں ہے، ہیں وہ ہمارے یہیں کے، ٹھیک ہے اس وقت ایک پسند ہے دوسرا ناپسند ہے، لیکن اتنا انالیسز میں بھی اتنا ڈفرینس۔ دیکھیں جو بھی اب میاں ملک صاحب نے یو ٹرن کی بات کی نا، تو یو ٹرن تو ہماری ریاست نے بھی لے لیا نا، تو ریاست نو مانتے نہیں، تسی کہتے ہیں سارا کام ہی نواز شریف آپ جیدہ میں کہہ رہے ہیں، میں ادھر ہی کہہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کل تک عمران خان آگ کا تارا تھا، وہ یو ٹرن ہوا، آج نواز شریف آگ کا تارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو ٹرن لینا کوئی اتنا ناجائز کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں آپ نے، اور صرف وہی نہیں لیتے، سارے لیتے۔ دوسرے یہ کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ اعظم خان نے 164 کا بیان دیا، میں نے آپ کو انفارمیشن دیا، تو اسحاق ڈار نے بھی تو دیا تھا ایک 164 کا، جس میں کہا تھا کہ میں منی لانڈرنگ کی عدالت میں دیا، ہاں کہ میں تو ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں نواز شریف کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ چھوڑ دیں پھر
اسحاق ڈار کو بھی چھوڑ دیں, تو چھوڑ آزم دیں. خان کو بھی چھوڑ دیں. میں یہ نہیں اسحاق کہہ ڈار کو رہا, چھوڑ میں یہ نہیں کہہ رہا, What is this? میں یہ کہہ رہا ہوں اسحاق ڈار نے بھائی listen, سن لو, اس کو بھی سزا دو, اگر اس نے غلط کام کیا اس کو بھی سزا دو. سن لو, اگر نواز شریف نے پاکستان کی اسٹیٹ کا غلط باتیں کی ہیں اس کو بھی پھانسی دو, اس کو بھی سزا دو, عمران نے کیا اس کو بھی سزا دو. یہ کیا آرگومنٹ ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, میچ برابر. What is this? اسحاق ڈار کا غلط کام بھی غلط ہے, اس کا بھی غلط ہے. بھائی سن تو لینا, تسی میرے حصے دی شاٹا نا آپ ہی ماری جاؤ نا. آپ ایک پریسیڈنٹ دے رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے تو سزا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ اس نے اعظم خان نے کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو سزا ہونی چاہیے. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کی ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسحاق ڈار ان کے گھر کا, اعظم خان تو ایک بیوروکریٹ ہے, ٹھیک ہے, اور بیوروکریسی کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا, وہ اپنے مفادات کے مطابق چہرہ بناتی ہے, لیکن وہ تو کوڑا میں ہے اسحاق ڈار, ٹھیک ہے, گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے. سن لینا, اور سر میری سن لینا, گھر کا بھیدی جو ہے وہ لنکا ڈھا رہا ہے نا, جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے. اب آ جائیں ججز کے اوپر کہ جی گڈ ٹو سی یو, نائس ٹو سی یو پہ بڑا وہ ہوا. تو جب جسٹس قیوم فون کر کے کہہ رہے تھے کہ اے سزا میں نہیں کر دینا بے نظیر نو, میاں صاحب نو میرا سلام کہہ دینا, تب کیا تھا. اور جب آپ کا ایک جج بریف کیس میں پیسے لے کے اور بلوچستان جا کے ججوں کو خرید رہا تھا اور جسٹس سجاد کے خلاف وہ جا کے کو کروا رہا تھا, تو وہ کیا تھا, غلط تھا, غلط تھا. تو گڈ ٹو سی یو بڑا تکلیف دے ہوئے, وہ بھی غلط, ٹھیک ہے, سب کو سزا ملنی چاہیے, اس میں کیا سزا مسئلہ سزا ملک کے کھڑی نہیں ہو رہے, ملک کا بہترین نسل مل کے کہتے ہیں یہ آرگومنٹ نہیں سمجھ آتا کہ یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے, میچ برابر. پھر بھائی آپ دونوں طرف کی بات کرو, دونوں طرف کی بات کرو نا, آپ ون سائیڈڈ بات کیے جاتے ہو, دوسرے کی بات کرو. جب تم 164 کہہ رہے تھے تو پھر آپ ایسا تھے کیوں جیسی سپریم کورٹ نے سزا دینی ہے, میں نے تو نہیں دینی. تو آپ تو وکیل بنے ہوئے نا 164 کے کہ اعظم نے کہتا تھے انہوں 14 سال کی سزا ہوئی. انفارمیشن دے رہا ہوں, آپ اپنی خواہشوں کو خبریں بنا لیتے ہیں. ایویں نہ رولا پایا کریں, خواہشوں کو خبریں بنا لینا, اپنے کو چلائیے. لو جی 14 سال کی سزا ہوگی. اور بھائی ابھی بہت کچھ, ابھی ہم نے بہت سارے ماضی کے اندر چیزیں جو ہے نا ابھی ہم ان کو نہیں بھلا پائے. ابھی ہم کوئی اور ایک اپنے سر پہ کیوں لیں, ہاں عدالتیں جو کہیں وہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. میرے خیال ہے بریک لینی بہت ضروری ہوگی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایز اے ماڈریٹر یا ایز اے اینکر آپ کو محسوس ہو کہ اس وقت بریک کی بہت ضرورت ہے, لیکن اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. جو ہم کوریج کی بات کریں, اگر میڈیا کوریج کی, تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کسی بھی ایونٹ کو آپ سائز میں ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, بہت بڑا بھی دکھا سکتے ہیں. کل کا جو ایونٹ تھا, پولیٹیکل ایونٹ تھا, اس کو بڑا دکھانے میں اور اس کا حجم بتانے میں میڈیا کا بڑا رول تھا. اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سرکاری ٹی وی نے بھی اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا, ساری اسٹیٹ نے ہی اس میں اپنا حصہ ڈالا. لیکن جو ایک جیسی خبریں آج تک ایسے دیکھا نہیں تھا. لوگوں نے اسکرین شاٹس لگائے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ ایک ہی جیسی خبریں سب اخباروں میں, یہ کیوں تھا؟ اچھا, وہ جو بلینکٹ کوریج ہو رہی تھی کہ انسٹرکشنز آئی ہوئی تھی, کہ وہ جو میڈیا نے جو آج تمام سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے کہ تمام اخبارات کی ایک ہی سرخی, ایک ہی, ایکچولی وہ جن لوگوں نے شیئر کی انہیں اخبارات کا اور صحافت کا تھوڑا سا علم نہیں ہے. عام آدمی کو تو نہیں پتا نا. وہ جو کل چھپا تھا جو تمام اخبارات میں سیم تھا, وہ ایک اشتہار تھا, اور وہ پیڈ اشتہار کی بات نہیں کر رہی. نہیں جو کل خبر کی بات کر رہی ہوں. کل کے تمام اخبارات نے نا, وہ تو اشتہار سب کو گیا تھا. فرنٹ پیج پہ ایک ہی خبر, ایک ہی ڈسپلے, ایک ہی سب پلیسنگ تھی, جس پہ بہت شور مچا کے دیکھا جی سارے صحافت بک گئی. اور یہ ہوا, میں نے کہا میں یہ تھوڑا سا بتا دوں چونکہ میں ایک اخبار سے وابستہ ہوں, تو یہ اس طرح نہیں ہے, یہ پیڈ کانٹینٹ تھا, اشتہار آیا. ہاں اس میں ایک باریک چیز کر کے پھر آپ ملک جائے, میرے دوست ہیں نوشاد صاحب, بڑے سینئر صحافی ہیں, اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ وہ ڈیلی ٹائمز میں تھے, تو اسی طرح فرنٹ پیج پہ فل پیج کا اشتہار آ گیا. تو نجم سیٹھی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نہیں چھاپوں گا. تو اس پہ وہاں خاصی لیدے ہوئی, مارکیٹنگ والوں نے کہا جی اتنے پیسے لاکھ روپے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا لاکھوں آئیں یا کروڑوں آئیں, میں یہ اجازت نہیں دے سکتا ہاں کہ میں اپنا فل پیج کسی ایک بندے کے پبلسٹی کے لیے پیسے لے کے پورا صفحہ دے دوں. اور انہوں نے نہیں چھاپا, وہ مالی نقصان نجم سیٹھی نے برداشت کیا. ٹھیک, تو صحیح جرنلزم تو اخلاقیات تو یہ. لیکن ایک صرف ایک جملہ, چونکہ میں پرنٹ میڈیا سے ہوں, خدا کی قسم پرنٹ میڈیا کے لوگوں کا بہت برا حال ہے.
آپ سوچ نہیں سکتی, میں نے اپنی آنکھوں سے پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو خدا کی قسم پانی سے روزہ کھولتے دیکھا ہے, کئی مہینے کی تنخواہیں ڈکلائننگ انڈسٹری. میرے ایک سینئر دوست عباس صاحب ہیں, نیوز ایڈیٹر ہیں, 35 سال کا تجربہ ہے, وہ شادرہ سے پیدل دفتر آتا رہے کیونکہ اس کے بعد پیسے نہیں تھے پیٹرول کے. اس میں اگر یہ پیسے آتے تو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ یار چلو کچھ تو ورکر کے لیے ہوگا نا. پرسپیکٹو فار دی آڈینس, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا ہے, کیونکہ میں جرنلسٹ بھی ہوں اور جرنلزم پڑھاتا بھی ہوں. میں جب دیکھتا ہوں 21 اکتوبر اور 22 اکتوبر کو دیکھتا ہوں, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جرنلزم جو ہے یہ امانت ہے عام آدمی کی, کمزور آدمی کی, اس کے جس کے پاس مسائل. اور صرف جب میں 21 اور 22 کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور دنیا کا موسٹ پولوٹڈ سٹی ہے. میں آپ کو ایشو بتا رہا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے یہ جو ملک بنا تھا, لاکھوں لوگوں نے عزتیں دے دی, خون دے دیا, اس کی جو ایئر لائن ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے پیٹرول خرید کے, وہ رکشے والا غریب آدمی والا صاحب ہو گیا کہ وہ رکشہ کھڑا کہتے پیسے نہیں ہے. 50 آپ کی فلائٹس کھڑی ہیں اور 80 کروڑ روپے ڈے کا لاس آپ لے رہے ہیں. آگے چلیں آپ, گیس اور بجلی آپ کی حکومت مہنگی کر رہی ہے. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ماحولیاتی آلودگی میں نے آپ کو بتا دی ہے. 20 لاکھ انسان, چلیں مسلمان ہونے کے لالچ سے بھی چھوڑ دیں, 20 لاکھ انسان کو ایک ریاست کہہ رہی ہے کہ اب بچ جاؤ نہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں. فلسطینیوں کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں اگر ایک آدمی آگے جلسہ کر رہا ہے, میں آئی ایم گلٹی اینڈ آئی ایم شیم آف دس type of journalism to be honest with you. اس میں آ کے آپ صرف ایک اینگل کو اتنا بڑا کر دیں اور ہیومن کیٹاسٹروفی کو بالکل ہمارا پروفیشن ہے نا, ہم تو سائڈ پہ کر دیں. ہم آپس میں بھی کہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلی دفعہ مجھے نا مطلب تھوڑا سا خوبصورت لگا ہے, یقین کریں. اچھا چلیں, آپ کو پہلی دفعہ لگے ہوں گے. اچھا, میں تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ نوٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ خود بھی بہت اس چیز پہ کرٹیسزم کیا کہ ترقیاتی کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ نہ اس کا ٹائم ہے نہ اس کا مینڈیٹ ہے جو کر رہا ہے اس کا. لیکن بہرحال کام پاکستان جس سٹیج پہ چلا گیا نا, اس پہ کام رکنے نہیں چاہیے. کنٹینیوٹی آف پالیسیز گورنمنٹس تو لے کے آتی ہی نہیں ہیں. اس وقت ایک ایسی نگران گورنمنٹ ہے جسے ہم سب کہتے ہیں کہ یہ نگران گورنمنٹ صحیح نہیں ہے, لیگل نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ کام کر رہی ہے, کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے. اس حد تک اس کی تعریف کرنی چاہیے. پنجاب کے جو ترقیاتی کام ہیں جو کہ پچھلی گورنمنٹ سے کئی چیزیں بہت پینڈنگ چلی آ رہی تھیں, کنٹروورشل بھی ہوئی ہوئی تھیں, عدالتوں میں بھی چلی گئی ہوئی تھیں, کافی تیزی سے ان کا ریزولوشن سامنے آ رہا ہے. اسپیسیفکلی میں بات کر رہی ہوں کہ جو راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ ہے, اس پہ کام کافی سپیڈیلی ہو رہا ہے اور لوگ بڑی تکلیف میں تھے. سڑکیں کھد جاتی ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں, اس کے بعد لیٹیگیشنز اور اس کے بعد نیب کے معاملات, اور پبلک ہی سفر کر رہی ہوتی ہے. تو سو فار اس پہ جو پروگریس ہوئی ہے, آئی وانٹیڈ ٹو شیئر اٹ بیکاز جو کام ہو رہا ہے اس کو ابھی بتانا چاہیے کہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ سائٹ اور بے نظیر بھٹو ہاسپٹل, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ کنسرنڈ اتھارٹیز نے کہا ہے کہ اس کو بہت فاسٹ پیس پہ لے کے جائیں, اس کو فوراً ختم کریں, ریزالو کریں. اور اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محسن نقوی, انہوں نے اس کو کافی سیریس لیا ہوا ہے. روز تقریباً دورے کرتے ہیں سائٹس کے اور اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ایک پریس ریلیز ہے میرے سامنے جس میں چیف منسٹر نے کہا ہے کہ لینڈ ایکویزیشن تک نہیں ہوئی تھی اور سڑکیں کھود دی گئی تھیں. یعنی میں حیران ہوں, یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا اور لینڈ ایکویزیشن ابھی ہوئی نہیں تھی. تو ڈیٹیل میں بتا دوں کہ رنگ روڈ پروجیکٹ کی جو لینڈ ایکویزیشن ہے وہ ہو گئی ہے. جو FWO ہے, دا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن, انہوں نے 12 کلومیٹر پورشن آف دا میگا پروجیکٹ فرام چک بیلی خان ٹو اڈیالہ روڈ, 38.3 کلومیٹر کی یہ پروپوزڈ لین ہے. 6 لینز کی یہ رنگ روڈ بنے گی. اس کو بہت تیزی سے بنایا جا رہا ہے اور 5 انٹرچینجز اس پہ ہوں گے. اٹس اے میگا پروجیکٹ. ریلوے برج بھی ایک کنسٹرکٹ کیا جائے گا, 5 فلائی اوورز بھی ہوں گے اور 21 اسمال انڈر پاسز. دس از, میرے خیال ہے کوئی بھی کر رہا ہے, شکر ہے کر رہا ہے, کام چل رہا ہے, ورنہ تو بس جو ہم اس دفتر میں پہنچتے ہیں جس طرح, خاص طور پہ آپ اور میں جس راستے سے آتے ہیں, بڑا تکلیف دہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں, میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نقوی صاحب نے جو جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اور جس طرح کریں, اس پہ ڈیبیٹ پہ میں نہیں جا رہا کہ مینڈیٹ کے نہیں, میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ریزلٹ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے, کام ہو جائے جو ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. اور ایک اچھی بات ہے.
اور میں نے پڑھتا تھا, دیکھا تھا بلکہ, کہ تھامسن کو کہا جاتا تھا کہ بہت تیز تھا بالر اور بیٹسمین ڈرتے تھے اس کی سپیڈ سے. تو شہباز شریف کی سپیڈ بڑی مشہور تھی, لیکن شعیب اختر نے آ کے وہ اسی سپیڈ کا ریکارڈ توڑ دیا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ شعیب اختر کی سپیڈ سے کام کر رہے ہیں. تو ویسے کمپٹیشن تو آ رہا ہے, کل کو اگر وہ پریکٹیکل پولیٹیشین آج بن جاتے ہیں, پالیٹکس میں انٹر ہو جاتے ہیں, انہوں نے شو تو کرا دیا ہے کہ وہ کام کرنا جانتے ہیں. نہیں, اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کمشنر صاحب جو ہیں وہ پبلک آبجیکشنز اگر کسی کو ہیں اس لینڈ ایکویزیشن پہ, تو وہ روزانہ کی بیسس پہ اس کی ہیئرنگ کریں گے. کوئی بھی جا کے اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ لینڈ ایکویزیشن میں کسی کی زمین ناجائز. زلفی بخاری وغیرہ اسی والے معاملے کے اندر وہ تو, اس میں ایک کمشنر بھی فارغ ہو گیا تھا, نیب میں کیس کیا تھا, تو یہ وہی ہے. اور اگر اچھا ہے, اتنی شفافیت ہے, تو میں نے کہنا شفافیت کر دو. ایک کمنٹ کر دوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, محسن نقوی صاحب بڑا اچھا کام کریں, مگر آپ کو اس لیے بہت اچھا لگنے کہ اس سے پہلے جو سی ایم عثمان تھا وہ تو شدادہ آدمی تھا, اس کے بعد تو یہ باقی سپیڈ لگ رہی ہے. اس وقت کا رکا 5 سال جو ٹھہراؤ رہا ہے نا پنجاب میں, ہی لکس ویری ایکٹیو. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھیں جیسے حالات ہوں اس کے مطابق سوچنا ضروری ہوتا ہے. کنٹینیوٹی آف پالیسی کا بڑا فقدان ہے پاکستان میں اس وقت, اور اگر کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں اگر کسی کی زمین کو زبردستی بیچ میں لانے کے لیے روٹ بڑھایا گیا ہے یا کسی کو کم کیا گیا ہے, وہ ہر طرح کی ہیئرنگ کر رہے ہیں, تو ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہے. لینڈ کو مارکیٹ ریٹ پہ ایکوائر کیا جا رہا ہے, اور کمشنر راول پنڈی جو ہیں ان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ارلی کمپلیشن آف دا پروجیکٹ. تو مجھے لگ رہا ہے اگر یہ پروجیکٹ الیکشن سے پہلے کمپلیٹ ہو گیا تو اگلا چیف منسٹر جو بھی آئے گا وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بس ایک ہی سپیڈ میں تھی. میں تو کہہ رہا ہوں انہیں کو کنٹینیو کر دو, یہ کام کر رہے ہیں انہیں کو کنٹینیو کرا دو. یہ ایک اضافی چارج وزیر اعظم کا بھی دے دیں, ایک اضافی چارج وزیر اعظم کا بھی دے دیں. میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اس کے علاوہ بہرحال میں ڈیٹیل پڑھ رہی تھی تو اچھا ہے لیگ ورک کر رہے ہیں, بہت زیادہ پھر رہے ہیں. پی آئی اے کی اگر تھوڑی سی بات کر لیں, مجھے یوں لگتا ہے ملک صاحب کہ یہ آج ایک دم نہیں ہوا کہ فیول دینا بند کر دیا پی آئی اے کو اور پی آئی اے نے اپنا آپریشن بند کر دیا. یہ کہیں بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے. دس از اونلی فار پبلک کنزمپشن کے آہستہ آہستہ شٹ ڈاؤن کی طرف ہم کیسے جا رہے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ بہت دکھ کی بات ہے. میں پھر اب ریاست پہ جاؤں گا. ریاست کا مقصد تھا مجھے امن و امان دے, مجھے پیس دے, مجھے اچھی سروسز دے. پہلے یہ کرتے ہیں ہمارے حکمران, انہوں نے اتنی پولیٹیکل اس میں اپوائنٹمنٹس کی, رج کے لوٹا پی آئی کو. اب سارے ہمیں کنونس کر رہے ہیں اوہو یہ چل نہیں سکتا ہے, ہمیں خسارے میں جا رہا ہے. پہلے تو آپ ان سب لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولیاں مارے نا جنہوں نے پی آئی اے کا یہ حال کیا ہے. دنیا بھر میں ایک جہاز پہ جو ایوریج امپلائیز ہوتے ہیں سب سے زیادہ پوری دنیا میں پی آئی اے پہ ہیں. مطلب دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی کہ ایک جہاز کے ساتھ 500 آپ نے امپلائیز رکھے ہیں. میں ٹرکش کا پڑھا تھا شاید 27 یا 28 ہوتے ہیں. تو ہم نے کام یہ ہم نے ریشنل تھنکنگ تو رکھی نہیں. پہلے تو وہ آپ مجھے بتائیں نا کون سے حکمران تھے, کون سے وہ اس کے ہیڈ تھے پی آئی اے کے, کون سے وزیر اعظم تھے, کون سے سربراہ تھے جنہوں کی پالیسیز کے نتیجے میں یہ مجھے سزا ملی ہے. اب پہلے برباد کرو پھر کہتے ہیں جی پرائیویٹائز کر دو. ایک زمانے میں جب وابٹا تھا تو وابٹا 7 روپے کی 6 روپے کی بجلی دیتا, پرائیویٹ کر دو, وابٹا بڑا خراب ہے, اب 90 روپے کا یونٹ, ہاتھ نہیں آتا. اب یہ آپ ریاست کو چھوڑ دیں پھر. اچھا بجلی میں نے خود اپنی بنانی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو میں نے اپنا سیکورٹی گارڈ میں نے اپنا رکھنا ہے, اپنے بچے کو پرائیویٹ میں نے میڈیکل دینا ہے, پرائیویٹ میں نے اسکول میں پڑھانا ہے, تو پھر ریاست کی کیا ضرورت ہے یار, بس کرو. ہاں لیکن پاکستان میں اچھی چیز بھی برے طریقے سے کیوں ہوتی ہے؟ پرائیویٹائزیشن از ویری نارمل. اب یہ جس طریقے سے ہو رہی ہے یہ ہمیشہ اس کے اوپر کوسچن مارک رہے گا, کیونکہ ایک تو مینڈیٹ والی گورنمنٹ نہیں کر رہی, ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا, کوئی ہمارے پاس قومی اسمبلی ہے نہیں جہاں پہ اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہوں, کمیٹیز بیٹھ رہی ہوں, ایویلویٹ کر رہی ہوں. اچھا کام بھی اس طریقے سے کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نا پی آئی اے سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے ایک وقت تھا کہ پرائڈ تھا کہ میں پی آئی اے ہماری ایئر لائن ہے. دنیا کے لوگ ادھر آ کے ٹریننگ لیتے تھے, دنیا کی ایئر لائنز نے پی آئی اے کو فالو کیا. دنیا کی ایمریٹس سے زیادہ تو کوئی بھی کمپنی پی آئی اے نے بنائی. اب یہ ماشاءاللہ سلام پیش کرتا ہوں میں پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, جماعت اسلامی کو, جنہوں نے وہاں ٹریڈ یونین کر کے اتنے بندے بھرتی کرائے, اتنے بندے بھرتی کرائے کہ پی آئی اے کا اب ایک سے 2 جملے کہوں گا
کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بھی کریڈٹ شب نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ ان کا سب سے چہیتا بیوروکریٹ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا وہ ہے، وزیر ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کلا کس پاسے جا رہی ہے نا، پھر تو کہنا کہ میں وہ گالی کر وہ کرتا. ٹھیک ہے، صحیح. پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن بڑی نارمل چیز ہے اور ہیلدی ہوتی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں جب کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے حق میں ڈبیٹ شروع کر دی جاتی ہے، نیریٹو بلڈنگ شروع کر دی جاتی ہے. جب کوئی کام نہ کرنا ہو اس کے خلاف بھی نیریٹو بلڈنگ شروع کر دی جاتی ہے. اب پی آئی اے جس طریقے سے پرائیویٹائز ہو رہی ہے، جس نہج پہ پہنچ کے اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، وہ افسوسناک ہے. شاید بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کو اتنا ڈسکریڈٹ کیا گیا ہماری ہی اسمبلی کے فلور سے کہ ان کو دنیا میں اب کہیں نوکریاں نہیں مل رہی. I'll see you next week.